Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 896. 14th of April 1996, wise in Darkhana Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Haji deen chhodi je koi dawe padya راہ چکا پاپی ساتھ اکھڑیا آپ مرادہ جیو دوزخ کے پڑیا بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹ سو ڈرنا بھائی جھوٹ سو ڈرنا بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چال مرنا مولانا ناظر امام کی صلوات پڑھو مومنین صلی اللہ علیہ وسلم. اے دیندارو، اس اسماعیلی مذہب کے اندر تقریباً ہم سب نے جنم لیا ہے. تھوڑے ایسے آدمی ہیں کہ جو غیر مذہب میں سے کنورٹ ہو کے ہمارے اندر آئے ہیں. یہ سلسلہ ہمیشہ ہر آسمانی مذہب کے اندر رہا. جیسے کہ اسلام جو ہے وہ مشنری ریلیجن ہے، مطلب کہ ہم دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں. لیکن ہم کہ جو اس مذہب کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے، سینکڑوں سال سے ہم اس مذہب کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں. اس وقت ہماری جتنی عمر ہے، اس بچپن سے مذہب کے اندر ہم عمل کرتے رہے، دعا پڑھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں. کبھی ہم کو یہ سیریسلی خیال آیا کہ کیا میں اپنے مذہب کے اوپر پکا ہوں؟ کیا میں اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں جو میرے اوپر ڈیوٹیز فرض ہیں اس میں پورا ہوں؟ یہ سیلف ریئلائزیشن ہے کہ انسان کو یہ خیال رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں اپنی باتوں کے اندر ان باتوں کے اوپر میں ریپیٹ کر کے کہا کرتا ہوں، اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہماری انسانی حالت جو ہے اس کے اندر بھول کرنا، بھول جانا، یہ ہماری فطرت میں داخل ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ المرکب انسان خطا والنسیان، انسان دو باتوں سے مکسچر میں ہے. ایک تو خطا کرنا یعنی وہ بھول کرتا ہے، اور دوسرا نسیان یعنی بھول جاتا ہے. لیکن ہم جو سمجھدار لوگ ہیں، ہم اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو ان لوگوں سے کہ جو انٹلیکچولی ہمارے سے نیچے ہیں، ہمیں ان سے بیٹر ہونا چاہیے. اور یہ چیز انسان کو آج کی دنیا کی اس حالت کے اندر کے خیال کرو مومنوں کہ گئے 50 برس کے اندر دنیا میں اتنی ترقی اور ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، ایجوکیشنلی، ٹیکنالوجیکلی، پروفیشنلی، سائنٹیفکلی.
اتنی ترقی ہوئی ہے کہ اس کے پہلے 500 برس میں بھی اتنی ڈیولپمنٹ دنیا میں نہیں ہوئی. اس لائن کے اندر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو انڈسٹریلائز کنٹریز جو ہیں جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ، ان کے سامنے کبھی ہم کمپیئر کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اچھی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہاں کی کنٹریز میں اچھی ہیں. اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو میٹیریلی وہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، کوالٹی آف لائف اچھی ہے، کوالٹی آف فوڈ اچھی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز اچھے ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بہت بڑے فرق آ گئے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں 100% پرفیکشن صرف اس اللہ کی ذات میں ہے، انسان میں نہیں. آپ ایک بیلنس دیکھو، ترازو ایسا کر کے اٹھاؤ تو دونوں پلڑے یکساں ہیں، اس کی سوئی سینٹر میں ہے. ذرا سا بھی کوئی چھوٹا سا وزن بھی اگر ایک پلڑے میں ڈال دو گے تو دوسرا پلڑا جو ہے وہ اونچا ہو جائے گا. جتنا ہم وزن ڈالیں گے یہ پلڑا اتنا ہی نیچے جائے گا اور وہ پلڑا اتنا ہی اونچا جائے گا. اس کے اندر بیلنس رکھنا ہارڈ ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں اور ملکوں کے اندر کہ جو آج ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان ملکوں کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کچھ جگہ پہ نہیں ہیں، کچھ جگہ پہ تھوڑی ہیں، کہیں کہیں زیادہ ہیں. لیکن ایک گلوبل کنڈیشن کی میں بات کروں، ہمارے اماموں، ہمارے پیروں نے ہم کو ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھنک کرنا چاہیے. میں انسان کی زندگی کی ہر سائڈ میں ڈسکس نہیں کر سکتا ایک آدواز کے اندر، لیکن میں ایک اسٹیٹک یا اسٹیبل ایک ہی جگہ کے اوپر گڑا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں گھومتا رہتا ہوں. میری ایوریج 7 مہینے برس کے ٹریولنگ ہوتی ہے. میں کتابیں پڑھتا ہوں. بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یعنی سائنٹسٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، الحمدللہ میں ان لوگوں کے کانٹیکٹ میں ہوں. کئی میرے دوست بھی ہیں. دنیا سے میں واقف ہوں، اور یہ واقفیت جو کچھ مجھ کو امام نے بخشی ہے، میں اپنی جماعتوں کی خدمت میں ایک رپورٹر کے طور پہ میں دیا کرتا ہوں. میں ایک مشنری ہوں، ریلیجس مشنری ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں ہر جگہ لوگوں کو خدا کی شناخت بتاؤں اور دنیا میں بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اماموں کی دوربانی کے حساب سے، پیروں کی کلام سے، اللہ رسول کی باتوں سے میں کہوں. اور میں کہتا ہوں، مجھے ادھر آئے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں. میں جب یہاں نہیں ہوتا تو بھی یاروں دوستوں کے حساب سے میرا کانٹیکٹ رہتا ہے. ٹیلی فون بھی آتے ہیں، کورسپونڈنس بھی ہوتی ہے. کئی لوگ مجھے ایسٹ افریقہ سے اور دوسرے ملکوں سے خط وغیرہ لکھتے رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں. جہاں تک بن سکتا ہے میں ان کی خدمت کرتا ہوں. مگر مومنوں، آج اس خانے کی اس میری موجودہ کے جو میری وزٹ ہے، اس وقت یہ میری آخری واعظ ہے. انشاءاللہ میں پھر واپس بھی کبھی آؤں گا، لیکن آج میں کچھ سیریس باتیں کہتا ہوں. سیریس باتیں جیسے کہ عرض کر رہا تھا میں آپ کے پاس کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کچھ اچھی باتیں ہیں. ابھی بھی یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جیسے کہ ایسٹ افریقہ ہے، انڈیا پاکستان وغیرہ ہے، ان علاقوں کے اندر آج بھی ہماری آنکھ میں تھوڑی شرم ہے. فیملی اسٹرکچر اچھا ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی پریم بھاونا ہے. اگرچہ
غریبی بھی ہے، بہت سی تکلیفیں بھی ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے 1972 میں کینیڈا کا ٹرپ لگا کے امام کے حضور میں جب میں گیا تو بہت سی باتیں بھی کی، اور میں نے مولا کو ایک بات عرض کی۔ میں بولا مولا مجھے کچھ کہنا ہے۔ حضرت امام کے حضور میں ہمارے مینرز یہ ہیں کہ ہمارے من میں آ جائے وہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم کو پوچھنا چاہیے مولا مجھے کچھ کہنا ہے، تو اجازت دیتا ہے کہو۔ پھر کبھی کوئی دوسری بات کہنی ہے پھر اجازت مانگو، مولا مجھے کچھ اور کہنا ہے۔ کبھی کبھی وہ خود بھی پوچھتا ہے از دیر اینی تھنگ مور؟ مولا نے مجھے اجازت دی۔ میں نے کہا مولا کینیڈا امریکہ کا ٹرپ لگا کے آیا ہوں، اس وقت جماعتیں جا رہی تھی، اتنی بستی نہیں تھی۔ آج 56,000 اسماعیلی کینیڈا میں ہے، اور 45,000 جتنے ساؤتھ میں یعنی اسٹیٹس میں ہے، لگ بھگ آشرے 1,00,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہے۔ اس وقت ہارڈلی ساری نارتھ امریکہ کے اندر 10,000 آدمی بھی نہیں تھے، لیکن ادھر کی حالت مجھے الرٹ کر رہی تھی۔ میں نے مولا کو عرض کی کہ اس ملکوں کے اندر تو نے جماعت کو تو سیٹل ہونے کے لیے بخششیں دی ہے، لیکن مولا مجھے مشنری کے طور پہ کچھ ڈر لگتا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کیا ڈر ہے؟ میں نے کہا مولا ادھر کی حالت دیکھ کے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرس ہوں گے، کیونکہ ایسے بہت سے بچے ادھر پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور وہ بھی کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس ملک کے اندر مائگریٹ ہو کے آتے ہیں، یا مولا ادھر کی سوسائٹی، ادھر کے اسکول، ادھر کے بچے، ادھر کی دوستی وغیرہ، اس کا ماحول فطرت وغیرہ ایسی ہے کہ یہ بچے ہمارے مذہب سے پھسل جائیں گے۔ مولا ذرا وچار میں پڑے، ایسا ٹیک لگا کے کرسی پر بیٹھے تھے، آگے آ کے مجھے کہتے ہیں ابو علی یو ڈونٹ وری، آئی ایم دی امام، آئی ول لک آفٹر دیئر ایمان۔ میں نے سر جھکا دیا، اب یہ جانے میں وہ جانے۔ یہ تو کینیڈا کی بات ہے، تھوڑی تھوڑی خرابیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی شکر کرتا ہوں ہمارے اسماعیلی بچے جو کینیڈا امریکہ میں ہیں، پرٹیکولرلی کینیڈا کے اندر، جب ہم غیروں کا خیال کرتے ہیں نان اسماعیلیز کا، تو ان کی وسطی اور ہماری وسطی کا اگر ہم ایوریج نکالیں، پرسنٹیج نکالیں، تو ہم ابھی بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمارے اندر خرابیاں ہیں، میرا خیال ہے شاید میں بھول کرتا ہوں اسٹیٹسٹکس کے اندر، لیکن میرا اپنا اندازہ 10-12% سے زیادہ ہمارے ینگسٹرز میں خرابی نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن مومنوں اب میں یہ ڈر کینیا کے واسطے فیل کر رہا ہوں۔ یاد رکھو میں سب کچھ نہیں ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ پیغمبر کی طرح نہیں کہتا، میں ایک مشنری ہوں، میری بھولیں بھی ہو سکتی ہیں اور ہم بھی، میری سمجھ، میری کیلکولیشن، میری انفارمیشن میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، آگ کبھی نہیں دیکھی، نظر نہیں آئی بڑے بڑے مکانوں کی وجہ سے، لیکن دھواں نظر آتا ہے، تو دھواں تو آگ کے بغیر نہیں ہوگا۔ مجھے دھواں نظر آ رہا ہے، میں نے ابھی تک آگ نہیں دیکھی کینیا کے اندر، لیکن مجھے دھواں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ینگسٹرز کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے اندر اچھے بہت ہیں، مگر یہ جو ایج ہوتی ہے خاص طور پہ 7 برس سے لے کے 15-16 سال کی عمر تک، اس 8 برسوں کے اندر ساری زندگی کا اسٹرکچر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ کئی بچے اس عمر کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں،
مگر 35-40 برس کی ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ بگڑ جاتے ہیں. وہ آل آف اے سڈن نہیں بگڑے. اس ایج میں بٹوین 7 and 15 ضرور کچھ ایسی بات بنی ہے کہ جس کے سیڈز اندر رہ گئے اور 35-40 برس کی عمر کے بعد وہ سیڈز اسپراؤٹ ہوئے. انسان اور جانور میں فرق سائیکولوجی کا ہے. ہم کو خدا تعالیٰ نے جو عقل و ہوش مندی دی ہے وہ جانوروں کو نصیب میں نہیں. دور اندیشی جس کو انگلش میں فارسائٹ کہتے ہیں، کیلکولیٹو ایکشنز جو ہوتے ہیں، یہ چیزیں جانوروں میں نہیں ہیں. ہم انسان ہیں اور ہم کو خدا نے انٹلیکٹ دیا ہے، عقل دی ہے. ہمارا مولا کہتا ہے کہ انٹلیکٹ جو ہے اٹس another facet of our faith. میں روز کل بھی پرسوں بھی میں اس کے اوپر بولتا آیا ہوں اور آج واپس بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ سیریس تھنکنگ مانگتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ہمارے بعض ینگسٹرز نے آؤٹ گھاٹ کی ہے. یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی سیریس چیز ہے کہ جو فیملیز میں سے پیدا ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں. سوئسائڈ ایک مینٹل کنڈیشن ہے. جب انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، جب انسان نراش ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان مینٹلی ڈپریشن میں آ جاتا ہے. میں نے پڑھا ہے اور اس قسم کے بڑے بڑے سائیکولوجسٹ اور فلسفروں کی ملاقاتوں کے اندر بھی مجھے معلوم ہے کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہوئے، 99% انسانوں کے اندر ڈپریشن کا ایفیکٹ ہے. بعض دفعہ یہ ڈپریشن اتنی چھوٹی حالت میں ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ڈپریشن ہے. ہو سکتا ہے ہماری جماعت کے اندر سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ ہوں گے، اور میں اگر ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی جماعت کے اندر، جماعت خانے مینا سے کسی میٹنگ کے اندر ہیومن سائیکولوجی کے اوپر اور ہیومینٹیز کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. ہر انسان کے اندر اداسی کا مادہ ہے. آدمی کبھی کبھی کوئی بھی کارن بغیر اداس ہو جاتا ہے. یہ جو اداسی ہے یہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سیکلوڈڈ سمجھتا ہے، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں. جب یہ حالت ہو جاتی ہے اور یہ حالت بڑھتی جاتی ہے، انسان کی روحانی طاقت کو گھٹاتی رہتی ہے. جیسے کہ ایک انسان اگر اس کی کھاتا خوراکی کے اندر وائٹامن سی کی شارٹیج ہے، اور وائٹامن سی وہ چیز ہے کہ ہمارے بدن میں رہتی نہیں. کبھی آپ نے 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ کھا بھی لی تو 5-6 گھنٹے کے بعد وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے. وائٹامن سی ہم کو چالو کھانی نہیں چاہیے، اور یہ ہم کو اورنجز میں سے ملتے ہیں، اناناس میں ملتی ہے، ٹومیٹوز میں ہے. مگر جب یہ وائٹامن سی گھٹ جاتا ہے شریر کے اندر تو ہمارے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے اندر ڈیفنسز کمزور ہو جاتے ہیں اور آدمی کو بہت سی قسم کی بیماریاں لاگو پڑتی ہیں. سب سے پہلا اٹیک انسان کو کولڈ کا ہوتا ہے، چھینکیں مارتا ہے، کولڈ ہو جاتی ہے. کبھی اور آگے بڑھ گیا تو فلو ہو جاتا ہے، اور آگے بڑھ گیا تو اس کو پھر نیومونیا ہو جاتا ہے. میں نے یہ ایک ایگزامپل دی ہے. جب انسان کے اندر عبادت بندگی کی جو سپلائی ہے گھٹ جاتی ہے، اس کی روحانی شکتی گھٹ جاتی ہے.
روحانی شکتی گھٹ جانے سے اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں باہر نکل آتی ہیں، ڈیفینسز ٹوٹ جاتے ہیں، امیون سسٹم بگڑ جاتا ہے. جس طرح ہمارے بدن کے اندر فزیکل امیون سسٹم ہے، بالکل اسی طرح سے روحانی امیون سسٹم بھی ہے. اور روحانی امیون سسٹم جب بھی بگڑ جاتا ہے، فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن بڑھ جاتی ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سوچتا نہیں میں کیا کروں. وہ کہتا ہے میں اکیلا ہو گیا، میرا کوئی نہیں. وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں. یہ حالت جب پیدا ہوتی اور کافی لمبی دیر تک، یعنی کم از کم برس 2 برس یا اس سے زیادہ چلتی رہے، تو وہ آدمی آگے جا کے سوئسائڈ کرے گا. ہی ول کمٹ سوئسائڈ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے اندر سے ہمت نکل گئی. عبادت نہ ہونے کی وجہ سے روحانی شکتی گھٹ گئی، کمزور ہو گئی. آپ کو معلوم ہے ہمارے بدن کے اندر 22.5 وولٹیج ہے، الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے ہمارے بدن کے اندر، اور پرٹیکولرلی کانوں کے پیچھے، کہ جہاں ہمارے دماغ کے اندر سے سیریبرل فلوئڈ اور ہمارا اسپائنل فلوئڈ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے مکسچر سے کیمیکلی الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، جیسے ٹارچ کے سیلز کے اندر کیمیکلز ہیں. یہ الیکٹریسٹی جو ادھر جنریٹ ہوتی ہے وہ برین کے تھرو سے ہارٹ پر جاتی ہے، اور ہارٹ کے اندر الیکٹریسٹی ہے. کبھی کبھی ہارٹ کی بیٹ جب ایک دوسرے کے اوپر ریلیکس کرتی ہیں یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے ہارٹ کے مسلز جل جاتے ہیں، تو پھر ریپیئریبل نہیں ہوتے. یہ چیزیں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ہمارے پیروں نے ہم کو ہماری بایولوجی کے اوپر بہت کچھ کہا ہے کہ ہمارے شریر میں گلینڈز کتنے ہیں، ان کی فنکشن کیا ہے، برین کیا ہے، فنکشن کیا ہے. یہ چیزیں ہمارے جنانوں کے اندر بہت ہے، اور انہیں کو پڑھ کے پھر میں نے باہر کی اسٹڈی بھی کی. یہ چیزیں ہماری روحانیت کے اوپر اثر کرتی ہیں. تو وہ آدمی جب بالکل آخری پوائنٹ کے اوپر آ جاتا ہے یہ سمجھ کے میری کوئی سننے والا نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہو گیا. کیونکہ عبادت بندگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے. خدا کی ہستی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، یہ بھول جاتا ہے. جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور خدا بھی نہیں، خدا یاد نہیں آتا، تو وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے، اگرچہ اسلام نے اس کو بہت بڑا گناہ کہا ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے خودکشی کی ہے اس کے اوپر کلمہ مت پڑھو، فاتحہ مت پڑھو، زیارت مت پڑھو، غسل مت دو، اور اس کو مسلم قبرستان میں بھی دفن مت کرو. لیکن ہمارے اماموں نے ہم کو یہ فرمایا ہے کہ اس نے امام کی بیعت کی. عام مسلمانوں کے اندر خودکشی کرنے والے کا یہ حال ہے، لیکن ہمارے مذہب کے اندر ہم کو اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کے اندر ہے اس نے میری بیعت کی ہے، اس لیے میں جانوں وہ جانے، مگر تم اس کو تمام رائٹس دو کہ جب کوئی آدمی گزر جاتا ہے چھانٹا بھی دو، کلمہ بھی پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، زیارت بھی پڑھو، اس کا تمام ریلیجیس حقوق دو، کیونکہ اس نے حضرت امام کی بیعت تو کی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گئے؟ میں آپ کے پاس عرض کر چکا ہوں کہ روحانی طاقت گھٹ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. دارالسلام میں 2 ویک 3 ویک پہلے بھی ایک لڑکی نے ایسا ہی آغاز کیا. میں ان کنٹروورسیز میں نہیں جانا چاہتا،
میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ کیوں ینگسٹرس کو ایسا کرنے کی نوبت آتی. تھوڑا بہت والدین کا اس کے اندر انوالومنٹ ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہوگا تو انڈائریکٹلی ہے. والدین رسپانسبل ہیں. بچے پیدا کر کے چھوڑ دینا اس حالت میں خود بخود بڑے ہو جائیں گے، نہیں دیندارو، ایسا نہیں ہے. عام مسلمانوں کے اندر جو اسلام کا امیج ہے وہ امیج اسماعیلی مسلمان کے اندر نہیں ہے. ہمارا امیج جدا ہے، اور ہمارا امیج جو ہے وہ روحانی امیج ہے. ہم کو ہمارے اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ اولاد ہے وہ خدا کی بخشش ہے. اگرچہ یہ بات سچ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور قرآن شریف بھی اس بات کے لیے ہمیں کہتا ہے، فرماتا ہے. عام مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ ہماری یہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے. ہم پاسٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں زندہ تھے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ہماری زندگی آخری نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو شاید دوسری زندگی بھی ملے گی. مسلمان نہیں مانتے اس چیز، مگر قرآن شریف میں 26 آیتیں نکال کے میں نے نکالی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. 26 جگہ پہ 26 آیات سے خدا ہم پہ اشارے سے اور کھلے طور پہ دو طریقے سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے، یو آر لیونگ بیفور. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ زندگی تمہاری آخری زندگی نہ بھی ہو، کیونکہ اس لیے کہ بہت تھوڑے آدمی، ہارڈلی 1000-10,000 میں ایک اس اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اس کو واپس آنے کی ضرورت نہ پڑے. ہماری زندگی لازم نہیں کہ واپس انسانی حالت میں ہی ہو جائے، روحانی حالت میں بھی ہے. روحیں ہیں جیسے جنات ہیں، جنات کا بدن ہے، ان کے اندر خدا نے عقل بھی بخشی ہے، ان کے اندر بڑے بڑے عالم بھی ہیں، ان کے اندر بدماش بھی ہیں، ان کے اندر خدا پرست بھی ہیں. اور جنات کی مخلوقات ہمارے سے 1000 گنا زیادہ ہے. ہم اگر 6 بلین ہیں تو وہ 6000 بلین ہیں. اگر ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری آنکھیں اتنی ہائی فریکوینسی کی وائبریشن کو ریکارڈ نہیں کرتی، لیکن وہ موجود ہے. ایسا ہی بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں، ایسٹرل باڈی کے اندر روحانی عالم میں رہتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے. تو ہماری یہ جو زندگی ہے، ہماری پاسٹ لائف کی بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی بات میں ذکر بھی کیا ہے، 63 کے اندر میں جرمنی گیا. اس زمانے کے اندر LSD کی بہت بڑی باتیں ہوتی تھی. LSD کھا کے بہت سی عورتوں کو جو بچے ہوئے وہ ڈیفینڈ تھے. میں نے خود نے ایک ایسا بچہ دیکھا کہ اس کے 2 بازو نہیں تھے، صرف شولڈرز کے ساتھ اس کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اور پاؤں اس کی ہپس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ٹانگیں نہیں تھی. کیا یہ بچہ خدا نے جو پیدا کیا ہے اس حالت میں تو خدا ظالم ہے، لیکن ہم خدا کو ریسپانسبل نہیں کر سکتے. وہ تو پاک پروردگار رحیم و کریم ہر چیز کو پرفیکٹ بناتا ہے. ضرور اس کا اور اس کی ماں کا دونوں کا اس میں انوالومنٹ ہے. یہ ٹاپک اور قسم کا ہے، لیکن بائی دی وے میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آگھات کرتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ضرور ان کی بچپن کی لائف پرٹیکولرلی جب وہ سمجھدار ہوتا ہے اور چیزوں کے نام سیکھتا ہے، لگ بھگ 1.25 برس کی عمر میں، اس وقت سے بچہ ریکارڈ کرتا ہے سب کچھ. سائنٹسٹ کا کہنا یہ بھی ہے، جو ہم کو پیروں نے بھی کہا ہے، کہ ماں کے پیٹ میں تو سمجھدار تھا. پیر کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو گنانونتا تھا، سمجھدار تھا. آج اس وقت ٹیکنالوجی یہ ہے
کہ ماں کے پیٹ کے اندر آپ بچے کو لینگویج سکھا سکتے ہو، وہ باہر پیدا ہو کے ہی بولے گا نہیں، مگر اس کے دماغ کے اندر وہ لینگویج ریکارڈ ہو گئی، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا 7-10 برس کا تو وہ اس لینگویج کو بڑی جلدی سے پک اپ کر سکے گا۔ سائنس کہاں تک جا رہی ہے، لیکن تمام اشارے ہم کو ہمارے پیروں نے کہا ہے، سائنس نے تو ابھی کہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے ماں کے تمام خیالات کو ریکارڈ کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم کو تو ہمارے پیر نے 600 برس پہلے کہہ دیا کہ تو ماں کے پیٹ کے اندر سمجھدار تھا۔ اور بھی ہمیں پیروں نے بہت کچھ کہا ہے۔ تو اب یہ بچہ جو بولنا سیکھنا پک اپ کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے لے کے آگے چلتے چلتے ماں اور باپ، ویسٹرن کنٹری کا حال یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ یعنی وائف ہسبینڈ دونوں جاب نہیں کریں تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ اب اس کا جو ٹیکس ہے نا وہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ ماں کسی بیبی سیٹر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہے۔ دینداروں ایسی باتیں نکلی ہیں، اور آپ تو پڑھتے بھی ہوں گے کہ بیبی سیٹرز جو ہیں وہ بچوں کے اوپر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، ایون سیکشولی اسالٹ ہوتے ہیں بچے۔ ماں کی طرح بچہ کوئی نہیں پال سکتا۔ میں بازوں میں کہا کرتا ہوں، میرے پاس میرے بھائی بہن میرے بچے آتے ہیں تو میں ان کو سوالوں کے اوپر کہتا ہوں کہ بچے ضرور پیدا کرو، کم از کم 2 بچے ضرور پیدا کرو، اور جتنی چھوٹی عمر میں کر سکو گے اتنا اچھا رہے گا، کیونکہ ینگ ایج میں ماں باپ جوان ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، اسٹیمینا اچھا ہوتا ہے، میٹابولزم اچھی ہوتی ہے، بچے بھی طاقت والے ہوتے ہیں۔ لیکن 35-40 برس کی عمر تک عورت کو اگر بچہ ہوتا ہے تو عورت کو تو 40-42 کی عمر کے اندر جو مینوپوز آتا ہے وہ تو پھر کارخانہ بند ہونے کی بات ہے، ویک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنی زندگی کے پہلے 35 ایئرس کی ایج کے اندر لے لو، اور پھر میری عرض یہ ہے ان لوگوں کو میں کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ، غریبی سے نکالو، لیکن بچے ماں کو پالنے دو، بیبی سیٹرز کو مت دو۔ کم از کم 7-8 برس کی عمر تک بچے ماں کے ہاتھ میں پل کے بڑے ہوئے، وہ بچے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک شرط ہے کہ ماں سمجھدار ہوئے، ایجوکیٹڈ ہوئے، بچوں کی سائیکالوجی کا بھی خیال کر سکے۔ عام طور پہ بچے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا لو نہیں ملتا۔ صبح ماں چلی جاتی، باپ چلے جاتا ہے، بچے دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، شام کو بچے سوئے ہوتے ہیں، کون آگے؟ میں کل پرسوں ہی کہیں کہہ چکا ہوں کہ کم از کم 1 میل اپنی ساری فیملی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاؤ، یا ڈنر یا لنچ یا بریک فاسٹ، ساری فیملی ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، باتیں کرو، ہنسو، اور بچوں کو ایجوکیٹ کرو انڈائریکٹلی۔ بچوں کو جب یہ فیل ہوتا ہے میرا کوئی نہیں، آئی ڈونٹ گیٹ لو آف مائی پیرنٹس، یہ ایک عام ادھر سلوگن ہے۔ کینیا کے اندر، تنزانیہ کے اندر، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، تھوڑا انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے۔ یہاں مجھے دھواں زیادہ نظر آیا، نیروبی میں مجھ کو دھواں ذرا ٹھیک نظر آیا ہے۔ ینگسٹرز جیسے ہونے چاہیے ایسے نہیں ہے۔ میں زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا، میں جماعت کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں۔ اپنی فیملی اسٹرکچر کو ٹھیک کرو۔ آج ہی میں نے کہا ہے کہ وائف ہسبینڈ کی جو محبت ہے وہ الہی محبت ہے۔ سوارتھورتی کی وجہ سے، سیلفشنس اور گریڈ کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ جہاں سوارتھ آ گیا جہاں سوارتھ آ گیا، جہاں سیلفشنس آ گئی، محبت کا وہاں کوئی کام نہیں۔
ریلیشن شپ بگڑ جاتے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں. گئے 25 برس کی ہماری کینیڈا اور دوسری جگہوں کی وساحت کے اندر ہماری جماعت کا فیملی اسٹرکچر بگڑ رہا ہے اور اس کے ایفیکٹ کینیا میں بھی میں فیل کر رہا ہوں. سوارتھ, گریڈ اور سیلفشنس یہ نہیں ہونا چاہیے. فیملی اسٹرکچر خدا تعالیٰ کی ایک دین ہے. فیملیز خدا بناتا ہے اور خدا کی اس بنائی ہوئی فیملی کی دنیا کے اندر جو لطف اور مزہ اور ٹرینکویلٹی ہے وہ فیملی بگڑی ہوئی اسٹرکچر کے اندر نہیں. گھر میں داخل ہو اور جھگڑے شروع ہو جائیں, وہاں دماغ بگڑتا ہے, اریٹیشن بڑھتی ہے, فرسٹریشن بڑھتی ہے, اسٹریس بڑھتا ہے. اسی ماحول کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں بولتے نہیں لیکن وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں کہ ماں اور باپ کتے اور بلی کی طرح لڑ رہے ہیں, یہ ان کے مغز پہ رجسٹر ہوتا ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کم از کم 2-2.5 برس کی عمر سے بچہ نکی کر لیتا ہے کہ لڑتے ہوئے ماں باپ کے اندر یہ فلانا ظالم ہے اور وہ مظلوم ہے. بھلے ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے مگر وہ اپنے انٹرنلی اپنی فیلنگز کے حساب سے جو کچھ دیکھتے ہیں, اس دیکھنے سے ماں یا باپ دونوں میں سے وہ ایک سائیڈ لے لیتے ہیں سائیکولوجیکلی. اور یہ بڑے جب ہوتے ہیں تو کسی دونوں میں سے ایک کو ہیٹ کرتے ہیں, یا باپ کو یا ماں کو. یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور شادی کرتے ہیں تو ان کی سب کانشیس کے اندر یہ تماشا اندر ریکارڈڈ ہے کہ ماں اور باپ لڑتے تھے اور پھر یہ چیز ان کی لائف کو خراب کر رہی ہے. ہمیں ان چیزوں کو مذہب کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہمارا مذہب ہم کو یونائٹڈ فیملی کے لیے کہتا ہے, مولا ہم کو دعائیں دیتے ہیں کہ میں تمہاری فیملی یونٹی کے لیے دعا کرتا ہوں. دینداروں کیا بات ہے, کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ لو ہوتی ہے, شادی کرتے ہیں, 6-12 مہینے میں جھگڑا ہوتا ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے. ارے ان باپ داداؤں کو یاد کرو, ساری زندگی نکال دی, لڑتے جھگڑتے بھی تھے لیکن یہ نوبت نہیں آتی تھی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی ابھی, وہ کہتا میں تجھے نہیں رکھ سکتا. یہ نوبت کبھی نہیں آتی تھی. اگر کچھ تکلیف ہو جاتی تھی تو دونوں پھر مل جاتے تھے. اپنے باپ داداؤں کی زندگیوں کے اندر آپ خیال کرو, ارے 50-50, 60-70, 75 برس تک میاں بیوی رہے. اتنی لمبی زندگی تک بھی وہ رہے. یہ ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کو دھوتا ہے اور لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کو دھوتا ہے. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. یہ اس کو دھیان رکھے, وہ اس کا دھیان رکھے. میاں بیوی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. اللہ کہتا ہے جوڑے میں سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جوڑے وہ سلیکٹ کرتا ہے لیکن چلانے والوں کے اعمال ان کے اپنے ہیں. مولا نے تو آپ کو ایک رولز رائس گاڑی دے دی, اب آپ اس کو ایسا مس یوز کرو کہ وہ 6 مہینے کے اندر کھٹارا ہو جائے تو دینے والا کا کیا قصور ہے؟ ہمارے بچوں کے اوپر ہماری زندگیاں اثر کر رہی ہیں. مجھے پتہ لگا ہے, میں دعا مانگتا ہوں مولا یہ جھوٹ ہو گئے. ڈرگ کا چلن ہماری جماعت کے بچوں میں آیا ہے, اور بھی بدیاں برائیاں آ رہی ہیں. مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں, دل دکھتا ہے, میں بولتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ 500 آدمی بیٹھے ہو تو کسی ایک کو شاید میری کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ اس میں ٹھیک ہو سکے. ہمارے لیے اچھا میں نے یہ سب باتیں کہہ دی, ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں وہ بولتا ہوں, اپنے گھروں کے اندر جو اس وقت ماڈرن حالت ہے اس کی اسٹڈی کرو کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر کجیا کلیش ہے. خدا نہ کرے کبھی ہے تو اس کو ٹھیک کرو, پریم محبت سے رہو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, ایک دوسرے کا دھیان کرو,
ہماری خود کی جیبھ کبھی کبھی ہمارے دانتوں سے کاٹی جاتی ہے تو کیا ہم اپنے دانت توڑ دیں گے؟ اگر میاں یا بیوی یا بچے کچھ جھگڑا ہو گیا ارے تو کیا ہوا؟ ہماری جیبھ، میں آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری جیبھ اپنے ہی دانتوں سے کچڑی جاتی ہے، سخت درد ہوتا ہے، تو کیا دانتوں کو توڑ ڈالیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، گلاس ٹوٹتے ہیں، پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، زخم لگتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہماری فیملی ٹوٹ جائے۔ ہمارے اندر سہنشیلتا، ٹالرنس، پیشنس ہونی چاہیے۔ یہ ہیومن کوالٹیز ہیں۔ ہم کو ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کی بھولوں کو ٹالریٹ کرو، اور اگر کسی نے تمہارے اوپر سختی کر دی تو سہن کر لو، آہستہ سے سمجھا دو۔ میاں اور بیوی، عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کے ہاتھ چلتے ہیں۔ اب عورت کو کبھی اس نے مار دیا ایک تھپڑ تو یہ تو بہت بڑا کیس ہو گیا، لیکن بھئی تھپڑ کیوں پڑا؟ یہ وہ پاگل تھا، یہ تھپڑ مار دیا؟ تیری زبان چلی، اس کا ہاتھ چلا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے عورت کی زبان کو زیادہ تیکھا بنایا ہے۔ لڑکیاں جلدی زبان بولتی ہیں، لڑکے بدو ہوتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ فزیکل اسٹرکچر مرد کا زیادہ ہے، لیکن دونوں کے اندر کچھ وجہ ہے۔ اگر دونوں کی سائڈ کے اندر ٹالرنس ہوئے، ایک بول رہا ہے، اچھا بھی بولنے دو، بول بول کے یا عورت یا مرد تھوڑی بات کے بعد تھک جائیں گے، چپ ہو گئے، اس وقت پارا زیادہ ہے، ہیٹ زیادہ ہے، چپ ہو جاؤ۔ 2-4-6 گھنٹے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے کہو گے بھائی کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے، تو ٹھنڈک رہتی ہے۔ لیکن گرمی کے اوپر گرمی کرنے سے ہمارے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ایک اور بات ہے دیندارو، جب ہماری روحانی سائڈ، ہماری مذہبی سائڈ ویک ہو جاتی ہے تو شیطان کی فورسز ہمارے اندر آتی ہیں، کیونکہ امیون سسٹم بگڑ گیا ہے، ڈیفنس گھٹ گیا۔ عبادت کرو، عبادت کرو، سارا دن ذکر کرو، مولا کے اس فرمان کو یاد کرو کہ سارا دن یا اللہ کہو، یا محمد کہو، یا علی کہو۔ اپنا بیت الخیال کا بول ہے، اس کو بھی ایسا مینٹلی یاد کرنے میں کوئی نقصان نہیں، مگر کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی جو اسپرچول فورس ہے، اللہ بذات خود انرجی ہے۔ جب ہی ہماری بہت سی ایسی جو ریچارجیبل بیٹریز ہے، جب وہ ویک ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو پلگ ان کر کے ریچارج کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر کی بیٹریاں بھی ویک ہو جاتی ہیں، لیکن ریچارجیبل ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا سا چارج کرتے رہو تو دیندارو ہماری بیٹریاں کبھی خراب نہیں ہوئیں گی۔ خدا کو یاد کرنے والوں سے شیطان دور رہتا ہے، ایول فورسز ہمارے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی۔ اگر ہمارا امیون سسٹم بالکل اچھی طرح سے اسٹرانگ ہے تو بھلے کوئی فلو والا آدمی ہمارے ساتھ بات بھی کرتا ہے تو اس کا فلو مجھے افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن کبھی میرا ہی ڈیفنس خراب ہے تو سامنے والے کا فلو مجھے جلدی سے پکڑ لے گا۔ مذہب میں ایسا ہی ہے۔ عبادت کرو۔ حضرت امام کتنا کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، روز جماعت خانے جاؤ۔ روز جماعت خانے جانے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی تیار ہوتے ہیں جماعت خانے جانے کے لیے۔ اگر دن کے وقت ہم کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے 7 بجے تجھ سے ملنا ہے تو ہمارے دماغ میں سے فوراً نہیں، اس وقت نہیں، یہ تو جماعت خانے کا ٹائم ہے، نہیں یہ ٹائم ہمارے لیے سوٹیبل نہیں۔ یعنی ہم صبح سے کانشیس ہے اس بات کے لیے مجھے جماعت خانے جانا ہے۔ تو جماعت خانے جانے سے جو ہماری کانشیسنیس ہے وہ ہمیں بہت فائدہ کرتی ہے۔ جماعت خانے آنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یہ ساری تیاری سائیکولوجیکلی ہماری روحانیت کے لیے بہت افیکٹ کرتی ہے، اچھا افیکٹ کرتی ہے۔ پھر ہم جماعت خانے آتے ہیں، وہ لوگ کے جو دنیا کے دھندے وغیرہ کے اندر کسٹمر کی یا اپنے اسٹیٹ کے جو باس ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا اونچا نیچا ہو چکا ہے تو دل میں لگا ہوا ہے، اندر اسٹیپ رکھو، ہے زندہ قائم پایا، ادھر آ کے وہ تمام اسٹریس دور ہو جاتا ہے، ہم وہ اسٹریس دور ہو جاتے ہیں، ہم ریچارج ہو جاتے ہیں۔
ریفریش ہو جاتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا کے دیدار کا ثواب ملتا ہے، بہن بھائیوں کو ملتے ہیں، کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ باتیں کرنا کوئی منع نہیں، لیکن عبادت کے وقت، دعا کے اندر، فرمان کے اندر، گنان کے اندر، اس وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی ہوتی ہے، ڈس ریسپیکٹ ہے اور بیڈ مینرز ہے۔ تو اگر ہم اپنے مذہب کی طرف خیال کریں اور مذہب کے اندر سے ہم ریفیوج ڈھونڈیں، اس سے اچھا ریفیوج اور کوئی نہیں۔ ایسے آدمی کو ہمیشہ دل میں یہ رہے گا، میرا مولا بیٹھا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور حقیقت ایسی ہی ہے، اس کا مولا بیٹھا ہے، جو مولا کے اوپر اپنا رکھ دیتا ہے، توکلت علیکم، میرا سارا بھروسہ تیرے اوپر ہے میرے مولا، آپ اس کو سونپ کے ریزائن ہو جاؤ۔ مولا کو اپنا کام، اپنا دکھ سونپ کے ریزائن ہو جاؤ، اس طرح کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چیز بگڑ گئی یا کوئی چیز چاہیے تو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں دیکھو ایسا ہوا، اب انہوں نے ماں باپ کو رپورٹ کر دی، وہ فری ہو گئے، ماں باپ اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کبھی ہوتے ہیں، ممی میری پینسل نہیں ملتی، اچھا میں لے لوں گی، ممی میری کاپی نہیں ملتی، اچھا میں لے لوں گی، پاپا میرے کو بائسیکل چاہیے، اچھا میں لے لوں گا۔ کیونکہ ماں اور باپ کے اوپر جو بھروسہ ہے بچوں کے دل کے اندر، اس بھروسے کو توڑو مت۔ یوگنڈا کے ایک گاؤں میں گیا، میں 40 برس کی بات کرتا ہوں، مکھی کے گھر پہ کھانا تھا رات کا، جماعت خانے سے گھر پہنچے، چھوٹا لڑکا کچھ 5-6 برس کا بھاگ کے میرے پاس آیا، مکھی نے کہا یہ میرا لڑکا ہے، مکھیانی نے کہا اس کا یہ نام ہے، مکھیانی ماں تو اندر چلی گئی، لڑکا مجھے کہتا ہے مشنری باپا یہ میرا باپ ہے نا، یہ پرومس نہیں پالتا، کیوں؟ میرے کو کہا تھا اگر میں ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤں گا تو مجھے چھوٹا بائسیکل لے دیں گے، ٹرائسیکل، لیکن اب کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے سچ کہتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا، یعنی اس کے ساتھ کھوٹا پرومس کیا، اس کو تو بجھا کے سمجھا بجھا کے بھیج دیا۔ باپ اگر یہ کہے کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہیں ایسا بخشش دوں گا، ضرور دو، تو اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ آپ اگر پرومس کرتے ہیں اور نہیں پالتے تو ہم نے ایک بدماش کو دنیا کے اندر بڑھنے کا چانس دیا، وہ دوسروں کو پرومس کر کے پیسے ویسے لے گا، کبھی نہیں پالے گا، اس کی ساری زندگی ہم نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے برباد کر دی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں مذہب سکھاتا ہے، کیونکہ ہم سچے ہیں، مومن ہر حالت میں سچا ہے، خود پرومس نہیں کرتا، اور بچے کے ساتھ وہ پرومس کرو کہ جو آپ کر سکتے ہو، اور جب وہ ہو جائے تو ضرور کرو، اس سے بچے کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کا کیریکٹر بلٹ اپ ہوتا ہے، اس میں بدیاں برائیوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک باپ مر گیا، چھوٹا بچہ چھوڑ گیا، ماں نے پال پوس کے بڑا کیا، 5-6 سال کی عمر کا ہوا، اسکول میں سے ایک پینسل چورا لایا، اماں دیکھا بھی پینسل، اوہ بہت اچھی ہے، شاباش شاباش۔ اگر یہ پینسل کے وقت ماں کہہ دے کہاں سے لائے ہو، ہاں یہ اپنا مال نہیں ہے، واپس لے کے آؤ، تو بچے کی ساری زندگی کا جو ولن ہے اس کا موڑ بدل جاتا، مگر ماں نے اس کو اتےجن دی، بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن تو بک چورا لایا، میں آپ کو شارٹ میں کہوں 18 سال کی عمر میں بہت بڑا نامچین چور بن گیا، ڈاکے مارنے لگا، اور ان ڈاکوں کی وجہ سے اس نے ایک خون کر دیا، پھانسی کی سزا ہو گئی، 22 سے 23 برس کی عمر میں پھانسی ملی۔ اب ماں روئے پیٹے چھاتی کوٹے، ادھر جاوے ادھر جاوے، ناک رگڑے دعائیں مانگے، تو کیا اب وہ کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ پھانسی دینے کے پہلے اس کو پوچھا گیا تیری کوئی امید ہے؟ کہتے ہاں ماں سے ملنا ہے۔
ماں روتی پیتی نزدیک آئی تو ماں کے کان میں کچھ کہنے کے بہانے سے دانتوں کے ساتھ ماں کا کان کاٹ ڈالا، لو لہان ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ وہ میجسٹریٹ اور پولیس والے دوسرے کہتے ہو بے وقوف، پھانسی پہ جا رہے ہو، ایسی حالت میں تم ماں کا کان کاٹ رہے ہو، معافی نہیں مانگی؟ کہتا یہ آج میں پھانسی چل رہا ہوں اس کی بدولت۔ اگر پہلے دن جب میں پینسل چرا کے لایا، یہ میری ماں اگر اس وقت تھپڑ مار کے مجھے کہتی یا یوں ہی کہہ دیتی نہیں 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 اپنا کام نہیں ہے یہ واپس لے کے آؤ، تو آج میں پھانسی کے اوپر نہیں چڑھتا۔ کیسی اچھی اس کے اندر سینس ہے، اس میں سے کتنا سیکھنا ملتا ہے۔ وہ بچے کے جو بگڑ جاتے ہیں، امیری غریبی اور چیزیں دینداروں، لیکن میں کیریکٹر کی بات کرتا ہوں، ہیبٹس کی بات کرتا ہوں، ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہوں، اور ان کی تھنکنگ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی عمر سے مات پتا کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ 100%، مگر ماں اور باپ کا بچوں کے ساتھ جو سلوک اور ان کی گروتھ کے اندر ان کی جو ہیلپ ہے، اس کے اوپر بہت بڑا دار و مدار ہے۔ اپنی اولاد کا خیال کرو، چھوٹی عمر سے اپنی اولاد کو مذہب سکھاؤ، مذہب کے ساتھ ساتھ مینر سکھاؤ، اچھی کوالٹیز کی عادتیں سکھاؤ، کس طرح ناک صاف کرنے، کس طرح بوٹ پہننے، کس طرح کپڑا پہننے، کس طرح کھانا پینا، یہ لوگ گھر سے سیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر میں ہی یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا؟ میں نے آپ کو آج بہت سی باتیں کہی ہیں، اب میں واپس ایک چیز کہنی چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی روحانی زندگی کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ادھر رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو ہماری اولاد کو ہم چھوڑ جائیں اچھی حالت میں، مومن حالت میں، اور ہم اپنے لیے بھی اس پروردگار کے حضور میں جب اکاؤنٹ دینے کے لیے جائیں تو وہاں خوشی کے ساتھ جائیں، ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جب یہ کسٹم کے اوپر ہم کوئی ڈرگ ہمارے بیگ کے اندر ہوں تو ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ دل میں دھڑک ہوتی ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسا ڈر ہم کو زندگی میں اس موقع کے لیے ہونا چاہیے کہ وہاں بھی ہم کو کسٹم میں سے پاس ہونا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایلیسٹ چیز ہوئی تو پکڑے جائیں گے، سخت سزا ملے گی۔ اپنی اس آخری زندگی کا بھی خیال رکھ کے وہ لوگ کے جو مومن ہیں اور اپنی آخرت کا خیال کرتے ہیں دینداروں، اس کا اثر ان کی اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر باپ ماں روز جماعت خانے جاتے ہیں تو بچے بھی روز جماعت خانے جاتے ہیں۔ بڑے ہو کے یونیورسٹی کالج کی لائف کے اندر دور دور رہتے ہیں تو شاید وہ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے، مگر ان کی سائیکالوجی کے اندر جماعت خانے کا ایک مونیومنٹ ضرور ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب میں وہ پاٹ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پنتھ ہے، یہ جو مذہب ہے جس کے اوپر چل رہے ہیں دینداروں، یہ بڑا اعلیٰ قسم کا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اوپر چل کے ہمارے اندر اچھی اچھی عادتیں، اچھے مینرز، اچھا ایٹیٹیوڈ آنا چاہیے۔ ہمارا گھر کے اندر بھی سکھ شانتی اور جنت جیسی موج ہوئے، جماعت خانوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، لیڈرز اور جماعت بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے طور پہ ہیں۔ جس طرح گھر کے اندر چھوٹے بڑے سب کرتے ہیں، اس طرح ہم جماعت خانوں کے اندر بھی ایک دوسرے کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، اس کی رحمتیں اور اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر نچھاور ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ مولا ہم کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے۔ مولا ہمیشہ اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی محبت میں رکھے، دین دھرم میں پورا رکھے، دسواں سپریت میں پورا رکھے، زمینی اور آسمانی سب بلائیں دور کرے، شیطان سے بچائے، کلجو کی ہواؤں سے بچاوے۔ مولا آپ کے دلوں کے اندر اپنے نور کی بارش کرے، ہر قسم کی بدیوں برائیوں سے آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ بچاتا رہے، دین دنیا کی سکھ دے، خوشیاں دے، برکتیں دے، نعمتیں دے، اور آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے۔